اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، بروقت ٹی وی کے پروگرام کالا کوٹ میں آپ کا میزبان بیرسٹر افتخار رضا خان حاضر ہے۔ اپنے پچھلے پروگرام میں ہم نے کرمنل ٹرائل کے بارے میں بات کی، جس میں ہمارے مہمان قاری رحمت صاحب تھے۔ انہوں نے تفصیلاً کرمنل ٹرائل کا ذکر کیا کہ کن کن وجوہات پہ کسی ملزم کو سزا ہو سکتی ہے اور کن کن وجوہات پہ وہ بری ہو سکتا ہے۔ تو ہم اسی پروگرام کو کنٹینیو رکھتے ہوئے اسی ٹاپک پہ مزید بات کرنے کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے جناب ایڈوکیٹ غفار صاحب کو۔ تو ان سے ہم مزید بات کرتے ہیں کہ کن سچویشنز پر اگر ملزمان کے خلاف کوئی ثبوت نہ ہو یا ان سے ریکوری نہ ہو یا کسی صورت میں وہ سزا ان کو نہ ہو سکتی اس کیس میں، تو ملزمان کیسے بری ہو سکتے ہیں۔ تو ہمارے آج کے پروگرام کے مہمان ہیں جناب غفار صاحب۔ غفار صاحب آپ کو اپنے بروقت ٹی وی کے پروگرام کالا کوٹ میں ویلکم کرتے ہیں۔ پہلے تو آپ ہمارے ناظرین کو اپنے بارے میں کچھ بتائیے تفصیل سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایڈوکیٹ عبدالغفار، میرا تعلق کوئٹہ سے ہے اور یہیں پر کوئٹہ میں ہی میں پریکٹس کر رہا ہوں، سیشن کورٹ، ہائی کورٹ۔ تو میرا جو ہے کام ہے زیادہ تر وہ ہم لوگ کرمنل ہی زیادہ تر کرتے ہیں، کرمنل کیسز کے بارے میں ہی ہم آج بات کریں گے۔ تو غفار صاحب یہ بتائیں، جیسا کہ ہم نے بات کی رحمت اللہ صاحب سے کہ جب پولیس چالان سبمٹ کرتی ہے 173 CRPC کے تحت، اس چالان میں تفصیل دیا جاتا ہے ملزمان کے بارے میں، وقوع کے بارے میں، اگر کوئی ریکوری ہو اس کے بارے میں، اور جب پولیس جو بیان لیتی ہے گواہان سے 161 کے تحت وہ ہوتا ہے۔ وہ چالان سبمٹ کیا جاتا ہے کسی اسٹیج پہ، اگر چارج فریم ہونے سے پہلے یا اس کے بعد اگر کسی ملزم کو یہ لگے یا اس کے وکیل کو یہ لگے کہ میرے کلائنٹ کو اس کیس میں سزا نہیں ہو سکتی، تو اس میں جو ملزم ہے وہ کیا کر سکتا ہے اس میں، یا اس کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے تو بیرسٹر صاحب، جب بھی چالان یا چارج شیٹ کو جب پیش کیا جاتا ہے عدالت میں، تو اس کے بعد جو ہے اسی ملزم جس نے جو ہے جس نے ایف آئی آر کیا ہوا ہے یا جو کمپلیننٹ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، جس نے یہ ایف آئی آر کیا ہوا ہے، کمپلیننٹ کو نوٹس ہوتا ہے۔ نوٹس ہونے کے بعد جب کمپلیننٹ یہاں پر آتا ہے، جب اس کا جو ہے بیان ہوتا ہے، تو اس بیان میں جب دیکھا جاتا ہے کہ بھائی آیا جو بیان اس نے تھانے میں دیا تھا 161 کے تحت، وہ بیان اب یہاں پر بیفور کورٹ آ رہا ہے، کورٹ کے تحت جو بیان دے رہا ہے آیا وہ بیان اور یہ بیان ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ان کا جو ہے چین مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، اس چیز کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے پھر اس چیز میں اگر کنٹروڈکشن آتا ہے، تضاد آتا ہے کمپلیننٹ کے اس بیان میں اس بیان میں، تو اس کے بعد پھر جو ہے اس کو دیکھا، اس کے کونسل جو بھی ہوگی وہ دیکھے گا کہ بھائی اس میں تضاد آ رہا ہے، تو اس میں پھر جو ہے کونسل کیا کرتا ہے کہ بھائی اس میں ابھی جو ہے یہ کیس قابل رفتار نہیں ہے، یا اس کیس ملزم کو سزا نہیں ہو سکتا۔ جی، اس کیس میں جو ہے ملزم کو جو ہے سزا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو دوسری صورت میں یہ ہے کہ بعض کیسوں میں ایسے ہوتا ہے کہ ان میں جو ہے ایک تو ریکوری نہیں ہوتا ہے بعض اوقات، جیسے کسی شخص کو اگر کوئی کسی ڈنڈے سے مارتا ہے یا پتھر سے زخمی کرتا ہے یا کسی تیز دھار آلے سے، تو اس صورت میں جو ہے بعض اوقات پولیس جو ہے ریکوری نہیں کر سکتا ہے۔ تو ریکوری نہ ہونے کی صورت میں بھی ملزم جو ہے اس میں جو ہے بری ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اور اگر اس میں جو ہے بعض اوقات جو ہے پولیس جو ہے انویسٹیگیشن موقع کا جو کہ اس ایریا میں جو وقوع ہوا ہے، اس وقوع کی بابت اگر کوئی انویسٹیگیشن صحیح طرح انویسٹیگیشن قانون کے مطابق انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتا ہے، تو اس صورت میں بھی جو ہے پھر جو ہے یہ ملزم بری ہونے کا جو ہے اس کے جو ہے وہ چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اچھا، بعض وقت اس طرح ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ بھائی بعض اوقات وقوع میں چھوٹا سا مثال دینا چاہوں گا کہ وقوع مثال 5 بجے کا ہے، جبکہ پولیس اس میں جو ہے کیا کرتا ہے
کہ ٹائم گزارنے کے بعد 1 گھنٹے کا جو ہے اس میں ڈیلے کرتا ہے، 1.5 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا، تو اس بابت بھی جو ہے پھر وہ ملزم جو ہے سزا کا حقدار نہیں ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر ہم لوگ جو ہے اس میں جو ہے اس کا جو بیانات، جب اس کے نوٹسز جب ہوتے ہیں، جب گواہان کے جو نمبر آتے ہیں، تو سب سے پہلے تو قانون کے حساب سے کمپلینٹ آتا ہے، کمپلینٹ اپنا بیان کرتا ہے کہ جی کیا وقوع ہوا تھا، کس وقت ہوا تھا، کون کون تھے، ملزمان کتنے تھے۔ سپوز اگر کوئی گواہ لڑائی کا ہے، لڑائی جھگڑے کا ہے، تو اس میں اس سے پوچھا جائے گا کہ جی وقوع کیا تھا، کون سا ٹائم تھا، کون کون ساتھ تھے، آپ کے ساتھ کون تھے، اور ملزمان نے جنہوں نے آپ کے اوپر حملہ کیا وہ کتنے تھے اور کون کون تھے۔ یہ سب جو ہے یہ اپنا جو آ کر بیان میں بیفور کورٹ آ کر بیان میں بتا دے گا۔ اس کے بعد پھر جو ہے اسی بیان کے تناظر میں، جب بیان میں جو ہے کنٹراڈکشن، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ بیان میں جب تضاد ہوگا، تو اس صورت میں پھر جو ہے پھر ہم لوگ جو ہے ایک اپلیکیشن جمع کرتے ہیں جس کو 249A کہتے ہیں۔ 249A CRPC کے تحت دیا جاتا ہے، جس میں جو ہے پھر اس کے جو ہے ان لوازمات کو دیکھتے ہوئے پھر جو ہے ایک اپلیکیشن دیا جاتا ہے۔ جی غفار صاحب بتائیں تفصیل سے کہ جو 249 ہے 249A CRPC، اس کے بارے میں تفصیل سے میں بتائیں۔ جی اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ 249A CRPC یہ بعض اوقات کیس میں کوئی کمی ہو، کیس میں جو ہے وہ جو بیانات ہیں اور وہ جو ریکوری ہے، یا کسی بھی کیس میں کوئی ریکوری وغیرہ ہے، اس میں اگر کوئی ریکوری نہ ہو، یا کہ اس میں کوئی اگر لڑائی جھگڑے کا کوئی FIR ہے، اس میں کوئی میڈیکل میں جو ہے تھوڑا بہت تضاد ہو، جب اس میں کوئی کمی بیشی ہوتا ہے، کوئی بھی کمی بیشی ہوتا ہے، تو پھر 249A کا اپلیکیشن جو ہے سبمٹ کیا جاتا ہے سیم کورٹ میں، جس کورٹ میں یہ کیس چل رہا ہوتا ہے اسی کورٹ میں اپلیکیشن دیا جاتا ہے۔ تو اس کو آپ جو ہے پاور آف کورٹ بھی کہہ سکتے ہیں اس اپلیکیشن کو، کہ بھئی اس کیس میں جو ہے شکوک و شبہات ہیں، اور اسی شکوک و شبہات کو نظر رکھتے ہوئے کہ بھئی یہ کیس اس اسٹیج پہ نہیں چل سکتا ہے، یا کسی بھی اسٹیج پہ جب آپ کو یہ لگے کہ جس میں ملزمان کو سزا نہیں ہو سکتی ہے اور چارج گراؤنڈ لیس ہو گئی ہے، تو اس میں ملزم یا اس کا وکیل کورٹ کو درخواست دیتا ہے 249A کے تحت، اور کورٹ اسے بری کر سکتی ہے۔ کورٹ کی ڈسکریشن ہے، اگر کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ اس میں واقعی ملزم کو یا ملزمان کو سزا نہیں ہو سکتی، تو آپ کو بری کر دیتا ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ نہیں اس میں ملزمان کے سزا کے چانسز ہیں، تو وہ اپنا ٹرائل کنٹینیو رکھتا ہے۔ اگر یہ ٹرائل سیشن کورٹ میں ہوگا تو اس میں ہم 249A کے بجائے 265K کے تحت یہ اپلیکیشن دیتے ہیں۔ جی غفار صاحب بتائیں کہ 249A میں کیا فرق ہے؟ جناب اس میں فرق یہ ہے کہ 249A کا جو اپلیکیشن ہے وہ صرف اور صرف مجسٹریٹ کی کورٹ میں آپ دے سکتے ہیں، اور جو 265K کے بارے میں آپ نے بتایا یہ جو ہے سیشن کورٹ پہ آپ دے سکتے ہیں، سیشن کورٹ میں دے سکتے ہیں۔ سیشن کورٹ میں پھر جو ہے یہ اس طرح ہے کہ جو کیسز ہیں، سپوز جو بڑے کیسز آپ کہہ سکتے ہوں جس میں جو ہے جس کے 3 سال سے زیادہ ہو، 3 سال سے زیادہ ہو، 3 سال سے زیادہ ہو، اور ہماری قانون کی زبان میں اس کو کہتے ہیں پروبیٹری کلاس میں فال کرتا ہو، تو ان کیسوں میں جو ہے پھر اس طرح ہوتا ہے کہ اس میں پھر جو ہے سیشن ٹرائل ہوتا ہے۔ سیشن ٹرائل میں پھر جو ہے اسی طرح جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ 249A میں جو ہے اگر کسی کیس میں جو ہے کوئی گواہان نہ ہو، یا ٹائمنگ کا کوئی فرق ہو، یا موقع کی مناسبت سے کوئی اس طرح کا کوئی کمی بیشی ہو، تو اسی طرح سیم سیشن میں بھی یہی اسی طرح جو ہے ٹرائل ہوتا ہے، اسی طرح ٹرائل ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ہے اس اپلیکیشن کو دیا جاتا ہے۔ سپوز اگر اس میں جو ہے پھر اس طرح ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے کسی بھی کیس میں کوئی قتل وغیرہ کا کیس خدا نخواستہ کہیں پہ ہو جاتا ہے، 302 جسے آپ کہہ سکتے ہیں اپنے قانون کی زبان میں، تو اگر اس طرح کا کوئی افینس کہیں پہ ہوتا ہے تو اس میں بھی اگر جو گواہان آتے ہیں
جو آئی وٹنسز جسے کہتے ہیں، آئی وٹنسز آتے ہیں. آئی وٹنسز بعض اوقات جو ہے منحرف ہو جاتے ہیں اپنے عدالت کے بیانوں میں. بعض اوقات جو ہے پھر وہی آئی وٹنس جو ہے وہاں اپنے جو تھانے کا جو بیان ہے 161 جسے کہہ سکتے ہیں، اس بیان میں اور جو ہے یہاں کورٹ کے سیشن بیفور کورٹ جو بیان آ کر دیتے ہیں، ان بیان میں بھی اگر کنٹرڈکشن ہوتا ہے اس صورت میں بھی آپ 265 کے ہی جو ہے اس میں کورٹ میں جو ہے سبمٹ کرتے ہیں. اور 265 کے کا میں آسان لفظوں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ صرف اور صرف سیشن کورٹ میں ہی دیا جاتا ہے 264. غفار صاحب میرے پروگرام میں آنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا پروگرام تھا وہ 249A اور 265K کے بارے میں تھا کہ ملزمان کن کن صورتوں میں مجسٹریٹ کو درخواست دے سکتا ہے کہ ان کو بری کیا جائے، ان کے خلاف چارج گراؤنڈ لیس ہو گئی ہے، ان کے خلاف گواہان نہیں ہے یا ریکوری نہیں ہے، یا ان کو کسی بھی صورت میں سزا ہونے کے چانسز ختم ہو گئے. اسی طرح 265K کی اپلیکیشن دیتے ہیں ہم سیشن کورٹ میں بالکل اسی بنیاد پہ. امید ہے کہ آپ ہمارے پروگرام سے مستفید ہوں گے. ہم انشاءاللہ کرمنل ٹرائل کو مزید ڈسکس کریں گے اپنے آنے والے پروگرامز میں اپنے دوسرے ماہر قانون سے. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.